اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ ناظرین اکرام، اقدام دید کہتے ہیں تکبیر ٹیلی ویژن کی خوبصورت اسکرین پر ہماری یہ لائیو اور اسپیشل ٹرانسمیشن، ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ضرور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج سے کئی سو سال پہلے ایک محفل میلاد منعقد ہوئی مسجد نبوی میں۔ یہ محفل، یہ سٹیج، یہ پروگرام سجایا ہے تکبیر ٹی وی نے، اور وہ محفل، وہ سٹیج، وہ ممبر سجایا تھا بلال حبشی نے۔ اور ادھر نعت ممتاز اور جلیل القدر نعتخواں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں نعت پڑھی تھی حسان بن ثابت نے۔ اور ادھر سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سبحان اللہ صحابہ کا ایک جرمٹ کہہ رہا تھا۔ اور وہ نعت جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی ممبر رسول کے اوپر، میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے پکڑا، ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ حسان مجھے میری نعت سنا۔ غور کیجئے گا ناظرین اکرام، اگر نعت پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ عرض کرتے ہیں کہ واقسنو من کلم ترکت عینی واجملو من کلم تلد النساء خلقتا مبرا ام من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں۔ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں۔ آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا ہنسی جنا ہی نہیں۔ اور آقا اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے بنایا گویا کہ تمام عیبوں سے پاک کر دیا۔ اور ایک نکتہ، ایک ربائی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گڑی ہوگی، اور حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑی ہوگی، اور بو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، اور حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ اور آئیے کہ اس حسن و جمال کا تذکرہ پوچھتے ہیں گولڑے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب سے، جنہوں نے ہمراہ کی وادی میں بیٹھ کر میرے آقا کے نظارے کیے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب سونے مدنی لجپال آقا کا چہرہ کیسا تھا، تو وہ حضرت حسان بن الفاظ کے الفاظ کی ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ طائف و سرا من طلعتہ والشذہ بدا من وفرتہ فذکرت ہنا من نظرتہ، اور نینا دیاں فوجاں ان سن چڑیاں او دی ازلوں شان اچیریے، اور ربا وصل دے وچ کے دیریے اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے، اور لوں لوں دے وچ شوق چنگیریے، اور اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چن بدر شاشانیے تے متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے تے محمور اکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ کل بنیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا تے گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ لاکھوں سلام مساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اور کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، اور میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، اور نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہیے۔ ہماری آج کی یہ ببرکت محفل میلاد جاری و ساری ہے۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب محترم سرپرست اعلیٰ
ادارہ فیضان القرآن انٹرنیشنل جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب نے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک پر جانے سے پہلے ناظرین کرام آپ جناب محترم محمد رمضان صاحب کی گفتگو سن رہے سے ہم انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جناب محترم محمد رمضان صاحب. جزاکم اللہ خیر. Inshallah, a few words continuing from where I left off, Allah willing. May Allah subhanahu wa ta'ala give me the tawfiq to say some words which are true to our deen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us guidance to all of us to lead the path what Allah subhanahu wa ta'ala commands, and the path what our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam has shown. I was covering the fact that when we fall into any sin, then it is the shaitan which has pulled us into a dark room. And that dark room, Allah subhanahu wa ta'ala, just to recap, has put an emergency exit door in that dark room. And that emergency exit door has a light above it, and that light is lit with La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. That is the power in that light. If there is no La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam for the non-believer, then unfortunately the emergency exit door they will not be able to find. So for us there is great news that as soon as we realize that we have fallen into this dark room, then Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us that He has put this emergency exit door which we can look, find and run out. Now that emergency exit door, you can see there is a light above it. It's a pitch dark room. There's an emergency exit light. You run towards it, and the way to open that door, there is something very specific which is the key to open that door in order for you to be able to run out. And that key is what is known as tawbah, repentance. If you repent, the door will open, provided the emergency light is on, and that light is only on for the Muslim. For the non-believer, that light is not on, and when that light is not on, you are in a pitch dark black room, you will not find that emergency exit door. So unless you adhere to La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will not find. Once you found the door, then repentance, tawbah. As soon as you repent, say to Allah subhanahu wa ta'ala with your mind and soul and heart and body that you have regretted what you have just done, where shaitan has pulled you, repentance. As soon as you repent, you can run out of that door. So for me, as I said, just an ordinary person in the street, an ordinary Muslim, I was very surprised when I learnt that reading the namaz only gets rid of minor sins. And I thought, minor sins, what is going to happen with my major sins? So that was a bit of a shock to me. I thought when I read my namaz, that's it, everything is khalas, finished, done. So then I was informed by the learned people that no, namaz is mandatory, you have to read that, and that takes care of your minor sins. But if you want to remove your major sins, then you have to do something else in addition to your salah. So what was that? And then I was told that you have to do tawbah, repentance. So what is tawbah? What is repentance? And again, this is from a layman's viewpoint. We have the ulamas here, alhamdulillah, they're the ones who can give us the information in depth. But time doesn't permit us to go in depth. So what I want to do is just give some bullet points as to what is tawbah, what is repentance. And this bullet point is for the average person like me, the unpad I would call myself. So those people who are learned, then do forgive me for any mistakes I may make. But to keep it simple, so we can understand and inshallah we can try and implement, the first thing is to get out of this dark room, we need to say tawbah, repent. But just lip service is not sufficient. So what is the process? What is the method? And again, this is not finely detailed. This is just to give you some flag points, just to give you some bullet points. So the ideal way is, time permitting, if you find and you have realized you have committed a sin, then the first thing is
do repentance, say to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I have realized I have wronged myself. So immediately do that action. But to complete that action, then the ideal way forward for that is ideally do ghusl, have an Islamic shower bath. And most of us in the West, alhamdulillah, we are blessed with good running water, hot running water, and alhamdulillah, it is very easy for us to have showers and baths, more or less on a daily basis. So when you're having this bath shower now, don't just have a normal simple to clean yourself, but have it in mind that you want to cleanse yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala from all the sins you may have committed. So you are having a Muslim bath, a proper ghusl, with the intention to do tawbah, with the intention to cleanse yourself, both externally and internally. So now you have done your bath. The next thing ideally is to try and offer 2 rakats of nafil tawbah. 2 rakat nafil tawbah. And again, those 2 rakat nafils are very similar to when you pray your other 2 rakats of salah. Very similar, but you just say it is nafil tawbah. So once you've done the 2 rakats of nafil tawbah, then what? Then ideally find yourself somewhere where you can sit in peace, out of the way, and then put your hands up, put your head down, and bring to mind the mistakes you have made, the errors you have made, any sins you have made, and get some tears and repent and be shameful on the mistakes you have made. And shameful to who? The Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. So get this into your mind that you are regretful, you are shameful on what you have done. So that is number 1. Number 2, you need to make a promise, faithful promise to yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala, that you will abandon this sin, you will not go down this road again, and you will abandon this sin, inshallah. And you are making a firm intention that inshallah you will not go near this sin again. And then the other thing you want to bring in your mind is whatever you have violated, and in the main the violations consist of the following. You have violated something which was a right of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, you have missed some mandatory salahs, the farad salahs. So that was something you owe to Allah subhanahu wa ta'ala. So you need to amend that, make those salahs good which you have missed, number 1. Number 2, anything you have broken towards our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And then anything you have taken or you have done wrong to the creation, Firstly human beings, but not just human beings, the nature, the animal kingdom. All these things is creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So you need to make good what you have done wrong. And for most of us, what we can see quite obviously is the things we have done wrong to the creation, and especially our brothers and sisters, the human beings. We know we have done something wrong. For example, if you have taken some money from someone and you have not paid it back, and despite the fact that the person may have been asking for it, and he knows you have taken this money, you're not returning back. So that is the first thing. Make good what wrong you have done. And especially back in our countries, lands and money is a big issue, and lands especially. So if you have taken even a minute amount of land of somebody which you know in your mind and heart it isn't yours, go back, give that back, ask for forgiveness from that person, ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So make good what you have done wrong. Now there are certain things you can make good, alhamdulillah, like I have explained. There are certain things which you can't undo. For example, may Allah subhanahu wa ta'ala forbid, let's say somebody has drunk alcohol. Once you've drunk it, it's gone in the system, you can't take it back out, it's gone. So for that, what you need to do is repent wholeheartedly, be shameful, be regretful, and never go down that road again. And whatever the mean was to that, for example, somebody went and drank alcohol, there was a mean to that.
maybe it was with some friends, maybe you went with some party, maybe where you pass you are dragged in to some pub, some club with your friends, whatever. So you need to cut the means to that sin. So if you are indulging in something like what I've just said, then cut the means. And that means could be, if it's through some friends, then either try and make those friends to amend, and if you can't make them amend, then leave those friends. Wherever you are falling foul, if you are passing a particular place and you are falling foul that you are going into that place, then change the route. So cut the means. You know, lot of the Muslim people, they're involved with things which are, you know, totally forbidden, totally haram. And the obvious ones are, you know, pubs and clubs, and especially for the youth out there, unfortunately, we are really, you know, suffering in this regard. And once you go down that route, again, unless you put a stop, unless you use the emergency exit door, you will remain in the dark room. And that dark room, if you want to come out of it, then alhamdulillah, as a Muslim, the emergency light is shining. The emergency door is there. For you to get out of that sinful place, to get out of that black room, then you need to repent. Do your tawbah, run from that door, run out of that, and come into the lightness. And to come into the lightness, as I said, is you need to repent, and that is apologize sincerely, say sorry sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala, to say, Ya Allah, I have made this mistake, Ya Allah, forgive me, and close all those doors of wrong for me and open the doors of your mercy. Because without the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, then we as a human being, unfortunately, we can't do anything. So mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is what is needed, and we need to follow the footsteps of our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala says, I love you 70 times more than your mother. Allah subhanahu wa ta'ala is waiting there for us to turn around, you know, and move away from these black holes, move away from the dark rooms, come into the light, come towards Allah subhanahu wa ta'ala. And as you walk towards Allah subhanahu wa ta'ala, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala will come running towards you. May Allah subhanahu wa ta'ala help and guide us to the straight path. Jazakumullah khair. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम मोहम्मद रमज़ान साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान पेश कर रहे थे। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी और जिन्हें सुन के ये दिल शाद होता रहेगा और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मआज़ मसूद चिश्ती साहब से कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हद अक़ीदत पेश करें। फिर उनके बाद हम इंशाअल्लाह जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज़ नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे। उच्चियां ज़ात सिफ़ातां ने, उच्चियां ज़ात सिफ़ातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने। मौके की मुनासबत से सब खुशियां ने मिलाद दा सदका, सब खुशियां ने मिलाद दा सदका, ईदा ते हाँ ईदा ते शबरातां ने, ईदा ते शबरातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने, और आप दी शाना लिखना सकियां, आप दी शाना लिखना सकियां, जिन्नियां जिन्नियां कलम दवातां ने, जिन्नियां कलम दवातां ने,
آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، اور پنجتن دیئے کرم نوازی، پنجتن دیئے کرم نوازی، اساں دی کی اوقاتاں نے، میریاں کی ہاں میریاں کی اوقاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے۔ مقطع پڑھ کے ویکھی قرآن فروقی، پڑھ کے ویکھی قرآن فروقی، تھا تھا ہاں تھا او دیاں صفاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں ہاں آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے اور ابر کرم بھی، اور کیا اس کے لیے نظر کروں جس صدا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ سامعین محترم، بلا تاخیر اب میں آتا ہوں جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب سے۔ آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کیا کرتے ہیں ممتاز عالم دین جناب محترم علامہ محمد نیاز احمد صدیقی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے، مدینہ نبی کا قریب آ جائے، پڑھے نعت ہم سب روضے پہ جا کر، یہ موقع عجیب و غریب آ جائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہیں۔ انگنت تعداد درود و سلام حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حمد و صلات کے بعد، محترم ناظرین، تکبیر ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور تکبیر ٹی وی اور تمام ٹیم یہ سب کی کاوشیں اللہ کریم جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی بہت مشہور سورت ہے۔ اس کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ پوری آیت کریمہ
کی تفسیر اور تشریح کی طرف ہم جائیں، اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے یریدون وجہہ، تو آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ قرآن مجید اول سے لے کے آخر تک پڑھ کے دیکھیں، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور جہاں بھی اللہ کریم جل شانہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ بیان ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا معنی معین کرنا دشوار ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحن آل محمد وجوہ اللہ، کہ ہم آل محمد اللہ کا چہرہ ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ کا اپنا چہرہ نہیں ہے، جن چہروں میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے جلوے رکھ دیے ہیں، وہی چہرے انسانیت کا مقصود ہے، اور چونکہ ان تمام چہروں کا مرکز، ان تمام چہروں کا محور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی چہرے مصطفیٰ ہے، تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ آیت کریمہ پوری انسانیت شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اول سے لے کے آخر تک پوری انسانیت کی توجہ چہرے مصطفیٰ کی طرف مبذول کرا رہی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم عقلی لحاظ سے سوچیں تو آپ کو اس بات کی حمایت کرنی ہوگی کہ جس طرح آسمان کی دنیا میں بے شمار ستارے جھلملا رہے ہیں اور نور خدا کے مظہر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح زمین پر کروڑوں انسانوں کے چہرے ہیں، اور ہر چہرہ ایک کتاب ہے جسے اگر پڑھا جائے تو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ بعض علوم انسان کو دوزخ کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتے ہیں، اور بعض چہرے ایسے ہیں جن کی اگر تلاوت کی جائے تو وہ جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ غور فرمائیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس پردیس دنیا میں وہ بچہ اپنے غموں اور دکھوں کا مداوا ماں کے چہرے کو سمجھتا ہے۔ بچہ ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس چہرے میں سکھ، چین اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نفسیات دانوں نے چہرے کو بہت اہمیت دی ہے۔ کہتے ہیں اگر بچے کو ماں کا چہرہ نظر آئے تو بے چینی چین میں بدل جاتی ہے، اگر استاد کا چہرہ نظر آئے تو شاگرد کو بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، اگر مرید کا چہرہ، اگر پیر کا چہرہ نظر آ جائے تو وہ صحرا اور ریگستان میں رہنما نظر آتا ہے، اگر محب کو اپنے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے تو دل کی دنیا میں خوشی اور مسرت کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔
تو ماننا پڑے گا کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر خدا کے انوار و تجلیات کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ قرآن مجید نے درس دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگاؤ۔ ایک اردو کا لفظ ہے نا لو، اور ایک انگلش کا لفظ ہے لو۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے محبوب نبی سے لو لگاؤ، اللہ محبوب نبی سے لو کرو، سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ سے محبت کرو، اور آپ سے پیار، آپ سے محبت اور آپ سے عشق کا رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ کے چہرے پر رب کائنات اپنے انوار و تجلیات کے جلوے ڈالتا ہے، ان سے خیرات لے کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ تو محترم حضرات، آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان کا چہرہ اس کے کردار کی وردی ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ شرابی ہے تو آپ اس کی آنکھوں کو دیکھ کے محسوس کر لیں گے کہ یہ شراب پیتا ہے۔ اگر ایک بندہ مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے محسوس کر لیں گے کہ یہ مزدور ہے۔ اور اگر کوئی محقق ہے، تحقیق کے نشتر سے کائنات کا دل چیرتا ہے، تو آپ اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کو، اس کی آنکھوں کی تھکان کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے کہ یہ کس دنیا میں بستا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی عصمت کو لٹا چکے ہوتے ہیں، اپنی عصمت کو داغدار بنا چکے ہوتے ہیں، ان کے شباب، ان کی جوانی میں کوئی چاشنی نہیں رہتی، ان کے اندر نفسانی شیطانی خواہشات کی آگ لگی ہوتی ہے، اس طرح کے لوگوں کے چہروں کا نور بھاگ جاتا ہے، معصومیت کا نور منتشر ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے چہرے کو دیکھیں تو چہرہ ان کی بدکاریوں کا جاسوس بن کر واضح کر رہا ہوگا کہ ان کو بدکاریوں کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، یاد خدا بھی کرتے ہیں، یاد مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، تو ان کے چہروں کو دیکھیں تو نور خدا سے روشن نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، جس طرح کتاب پڑھیں تو علم دیتی ہے، حکمت دیتی ہے، اسی طرح بعض چہرے وہ ہوتے ہیں جن کی تلاوت کریں تو کتابوں سے بھی زیادہ علم، کتابوں سے بھی زیادہ حکمت، کتابوں سے بھی زیادہ دانائی اور رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے تو ایسے غلام بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جن کی آرزو، جن کی تمنا، جن کی جستجو یہ ہے کہ ان کو اللہ کا چہرہ میسر آ جائے۔ اللہ کریم کے چہرے سے پاک ہے، اس کے نور کے جلوے تاجدار مدینہ علیہ السلام کے چہرے میں نظر آتے ہیں۔ تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا سکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی دھڑکن کا چین ذات مصطفیٰ رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چہرہ
اندر والے انسان کی تصویر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کریم جل جلالہ نے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی اوصاف کے ساتھ جب ظاہری اوصاف سے مزین فرمایا تو آپ ایسے تھے کہ جو شخص بھی محبت کی نظر سے آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا تو پھر آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مشکات المصابیح باب الایمان صفحہ نمبر 347 میں ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار نے اپنا سفیر بنا کر مجھے بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں بھیجا۔ اب دیکھیں، انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت ابو رافع تو کفار کا نمائندہ بن کے جا رہے تھے، مگر تقدیر بھی کہہ رہی ہوگی کہ اے ابو رافع، پتہ ہے کس کے پاس جا رہے ہو؟ یاد رکھو، گمراہی لے کے جا رہا ہے، ہدایت لے کے آئے گا، نافرمانی لے کے جا رہا ہے، فرما برداری لے کے آئے گا، سرکشی لے کے جا رہا ہے، اتباع لے کے آئے گا، بغاوت لے کے جا رہا ہے، اطاعت لے کے آئے گا، شقاوت لے کے جا رہا ہے، سعادت لے کے آئے گا، کفر کی نجاست لے کے جا رہا ہے، اسلام کی طہارت لے کے آئے گا، کفر کی ناپاکی لے کے جا رہا ہے، پاک ہو کے آئے گا، عداوت لے کے جا رہا ہے، محبت لے کے آئے گا، نفرت لے کے جا رہا ہے، پیار لے کے آئے گا، دشمن بن کے جا رہا ہے، دوست بن کے آئے گا، مخالف بن کے جا رہا ہے، محافظ بن کے آئے گا، شرک لے کے جا رہا ہے، توحید لے کے آئے گا، کفر لے کے جا رہا ہے، اسلام لے کے آئے گا، اور اعرابی بن کے جا رہا ہے، کملی والے کا صحابی بن کے آئے گا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جا تو صحیح۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں گیا، میں نے چہرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، دیدار کیا، تو میرے دل کی حالت بدل گئی، میرے دل کی حالت بدل گئی۔ عرض کی، حضور اب واپس جانے کو جی نہیں چاہتا، مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضور پر نور، شافع یوم النشور، محبوب رب غفور، ہم سب کے دلوں کے سرور، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کے قاصد کو، کسی کے سفیر کو اپنے پاس روک لینا میرا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا واپس جاؤ، اگر محبت کا یہ سلسلہ قائم رہا تو واپس آ جانا، لیکن اس وقت میں یہاں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ ایک وعدہ ہے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں واپس چلا گیا، مگر میرا جی نہ لگے، اور جی لگتا بھی کیسے؟ مچھلی کا پانی کے بغیر جی نہیں لگتا، بلبل کا پھول کے بغیر جی نہیں لگتا، تو امتی کا رسول کے بغیر جی کیسے لگے؟ امتی کا رسول کے بغیر جی کیسے لگے؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر، دار اسلام میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ، غلامی رسول کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ غلامی رسول بھی کتنی عظیم چیز ہے، ہمیں تو ہر وقت اللہ کریم کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہوئے تو اس گود میں پیدا ہوئے، ان گھروں میں پیدا ہوئے جو رسول اللہ کے غلام ہیں، غلام ہیں، رسول خدا کی
غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو۔ واہ سبحان اللہ، تو دوستان مکرم، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ایک بات عرض کروں، توجہ فرمائیں۔ واہ، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہ نہ، اسلام جبر سے پھیلا ہے، اسلام زبردستی پھیلا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا، ہم کہتے ہیں چلو تلوار ہی کی بات کر لیتے ہیں، تلوار ہی سے پھیلا، مگر لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے اللہ پھیلا ہے۔ اکبر، واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لوہے کی تلوار سے بے نہیں شک بے پھیلا، شک بے شک، اخلاق کی تلوار سے پھیلا اللہ کی ہے۔ تلوار سے پھیلا۔ لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو گردنیں جھکتی ہیں، اخلاق کی تلوار اٹھتی ہے تو دل جھک جایا اللہ کرتے اکبر، ہیں، واہ سبحان اللہ، دل سبحان جھک جایا اللہ، کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، لوہے کی تلوار سے نہیں، کردار کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے، نگاہ کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ آج ہم بھی غیر مسلموں میں رہتے ہیں، ان کے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں بھی اسوہ رسول کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ جب حضور کے غلام بن کے جئیں گے، حضور کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، تو پھر جہاں مسلمان ہوگا وہاں اسلام کا نور ہوگا، سبحان وہاں اسلام کا نور ہوگا۔ سیرت رسول کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی نکلتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اسلام کا سویرا ہوتا ہے تو کفر کا اندھیرا بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، سبحان سبحان تو اللہ کریم سبحان اللہ، ماشاء جل شانہ نے فرمایا اللہ، واہ کیا بات، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں نے عرض کیا نا کہ پوری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے کا وقت نہیں، صرف یریدون وجہہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے استاد کو دیکھا جب وہ ان کو عمالی کرا رہے ہیں۔ عمالی جب استاد شاگرد کو احادیث لکھوا رہے ہوں اور شاگرد لکھ رہے ہوں، جب استاد پڑھا رہا ہو اور شاگرد بیٹھے پڑھ رہے ہوں تو شاگرد استاد کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے تو استاد تو ضرور محسوس کرتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، استاد صاحب نے پوچھا بھئی لکھتے کیوں نہیں؟ عرض کی بس ویسے ہی۔ کہا نہیں، بتاؤ میرے چہرے سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کی استاد محترم، جب آپ کا چہرہ میں نے دیکھا تو مجھے خیال آ گیا کہ ان آنکھوں نے اپنے استاد کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان آنکھوں نے اپنے استاد کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان آنکھوں نے اپنے استاد کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان آنکھوں نے اللہ اپنے استاد کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان آنکھوں نے اپنے استاد کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ واہ، وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں کتنی پیاری ہوں گی جب صحابہ کرام نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اللہ ہوگا، اکبر، اور وہ واہ، منظر کیسا سبحان ہوگا اللہ، جب معراج کی رات ماشاء کملی اللہ، والے نے کیا بات، دیدار خدا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، سبحان تو اللہ، محترم ناظرین، کیا بات، کیا بات، یہی وجہ ہے قرآن مجید ہمیں درس دے رہا ہے۔
कुरानी मजीद सुभान हमें नसीहत कर रहा है, कुरानी मजीद हमें सबक दे रहा है। ऐ मुसलमान, तुझे भी अपने उठने और बैठने के लिए, तुझे भी अपने चलने और फिरने के लिए, तुझे भी अपनी जलवत और खलवत के लिए, तुझे भी अपनी नशिस्त और बर्खास्त के लिए, तुझे भी अपनी कलाम और गुफ्तगू के लिए, तुझे भी अपनी सियासत और क़ियादत के लिए, तुझे भी अपनी दानाई और रहनुमाई के लिए उन लोगों को तलाश करना चाहिए। किन लोगों को? जिनके हाथों में इक़्तिदार की चाबियां हों? नहीं। जो अफलातूनी अकल रखते हों? नहीं। जो ज़्यादा मालो दौलत रखते हों? नहीं। जो ज़्यादा हुस्न जमाल रखते हों? नहीं। अगर तुझे खुदा की तलाश है तो उन लोगों को तलाश करो जिनके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाए। अल्लाह अकबर, वाह सुभान अल्लाह। जिनके चेहरों को देख के खुदा याद आ जाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह करीम जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह अकबर हमारी वाबस्तगी पक्की और सच्ची चेहरे मुस्तफ़ा के साथ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज़ नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पेश कर रहे थे। और नाज़रीन किराम, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी शान में अगर ये सारी दुनिया के दरख्त अगर कलम बन जाएं और समंदर अगर पानी बन जाए, स्याही बन जाए, तो फिर भी हम करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज हैं वो नहीं लिख सकते। ये अपनी अपनी एक काविश होती है, एक कोशिश होती है, एक मोहब्बत होती है, अकीदत होती है जिसको बयान किया जाता है। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में बहुत से मौजज़ात रोनुमा हुए। किसी के नाम में मौजज़ा तो किसी के कलाम में मौजज़ा, किसी के दम में मौजज़ा तो किसी के कदम में मौजज़ा, किसी के असा में मौजज़ा तो किसी के यद बैज़ा में मौजज़ा और किसी की निगाह में मौजज़ा। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी है कि हुस्न व जमाल मौजज़ा और हदो हाल मौजज़ा और बाल बाल मौजज़ा, गुफ्तार मौजज़ा, जुल्फ़े दोता मौजज़ा और आँखों की हया मौजज़ा। और एक दूसरे अंदाज में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजज़ा नुमाई कुछ यूँ है कि कुरान पाक में 6666 आयतें हैं और हर आयत एक मौजज़ा है। और कुरान पाक में 3,22,670 हरूफ हैं तकरीबन और हर हरफ एक मौजज़ा है। तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि हरफ मिलाकर लफ्ज़ मौजज़ा और लफ्ज़ मिलाकर कलमा मौजज़ा, कलमा मिलाकर कलाम मौजज़ा और कलाम मिलाकर आयत मौजज़ा और आयतें मिलाकर रुकू मौजज़ा, रुकू मिलाकर रुब मौजज़ा, रुब मिलाकर निस मौजज़ा और निस मिलाकर पारा मौजज़ा और पारे मिलाकर कुरान मौजज़ा। और जो सारे का सारा कुरान है वो मेरे मुस्तफ़ा की शान है। और आका कुरान भी तेरी रहमत का दीवान नज़र आया और आका तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नज़र आया। और मज़ाक हैं आँखें तो वह शम्स है रुह नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। और मेरे हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, मेरे हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। और आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। और अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता, अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता। इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता और मेरे होंठों पे सितारे से मचलते रहते और मैंने सरकार के कदमों को जो चूमा होता। और अगर ये होता तो काश मैं किसी पत्थर से जुड़ा हुआ एक जर्रा होता और मेरे लब पे मेरे सरकार का तलवा होता। और लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने, लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पाँव का जो नक्शा होता। और आका मेरा सीना तेरे नालैन से पे वस्त रहे और मेरी किस्मत में इनाम ये लिखा होता। और मेरी सिसकी मेरा रोना मेरे आका सुनते, मेरी सिसकी
میرا رونا میرے آقا سنتے، میں یاسر کاش محبت میں حنا نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ببرکت محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب محترم معاذ مسعود چشتی صاحب کا، جناب محترم محمد رمضان صاحب کا، اور جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب کا، اور جناب محترم محمد علی صاحب کا۔ آج آپ ہماری محفل میں آپ تشریف فرما ہوئے ہماری محفل کو دوبالہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، امید کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی تکبیر ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ ہے